بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، انسان کے ارادے اگر نیک اور پختہ ہو اور اللہ کی ذات پر اس کا یقین پکا ہو تو اسے کوئی نہیں ہرا سکتا، چاہے سامنے والا کتنا بھی طاقتور اور خطرناک ہی کیوں نہ ہو۔ پیارے دوستو، وہرات میں کافروں کا ایک گاؤں تھا جہاں کے تمام لوگ غیر مسلم تھے، اللہ کی وحدانیت کو پہچانتے نہیں تھے، پر اللہ جب کسی پر اپنی کرم نوازی کرنے پر ہوتا ہے تو وہاں پر اپنے نیک بندے کو بھیج دیتا ہے۔ جب فقیر بابا کا گزر ہوا گاؤں سے تو فقیر بابا اس گاؤں میں داخل ہو گئے۔ وہ لوگ بہت گھمنڈی اور لالچی تھے۔ جب بوڑھے فقیر بابا کو انہوں نے دیکھا تو ان کا مذاق اڑانے لگے، یہاں تک کہ ان کے بچے فقیر بابا کا مذاق اڑانے لگے۔ بوڑھے بابا نے برداشت کیا کیونکہ ان کو ان تمام لوگوں پر بڑا رحم آ رہا تھا کہ یہ کس جاہلیت اور کس اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بوڑھے بابا نے ان کے گاؤں میں ایک جگہ پر ڈیرا جما لیا۔ لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اے بھائی، تم ایک انجان انسان ہو، یہاں سے گزر رہے تھے تو کیا ہمارے گاؤں میں رہنے لگو گے؟ آپ نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے اس جگہ پر رہنے لگے۔ وہ لوگ آپ کا بالکل خیال نہیں رکھتے تھے، روکھی سوکھی آپ کھاتے تھے، لیکن دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ کسی بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اسی کو ہی اپنا سب کچھ مانتے تھے، اس کو اپنا خدا کہتے تھے۔ فقیر بابا جب ان لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اتنے طویل سجدے میں دیکھتے تو حیران ہوتے تھے اور پوچھتے تھے، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تم کس کے آگے اپنا سر جھکا رہے ہو؟ تمہارے سامنے تو کوئی بھی نہیں ہے، تم کس سے مدد مانگ رہے ہو؟ تو فقیر بابا ان سے کہتے تھے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو اس تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے مجھے بھی بنایا ہے اور تم لوگوں کو بھی بنایا ہے۔ تم لوگ جس کو پوچھتے ہو، جس کے آگے سر جھکا رہے ہو، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے۔ یہ لالچ اور غرور چھوڑو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس راستے پر میں چل رہا ہوں۔ آؤ میرے پیارے لوگو، تم بھی اسی راستے پر چلو۔ مگر وہ لوگ گھمنڈی اور لالچی لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے کام سے کام رکھو بابا، ہمارے کام میں دخل اندازی مت کرو۔ اور وہ لوگ الٹا فقیر بابا کو ہی سمجھانے لگے۔ ان کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کو ان کی یہ بات بہت بری لگی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اسی گاؤں میں ایک خطرناک خوفناک چیتا آ گیا جو بچوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اس وقت یہ بزرگ بابا اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر طویل سجدے کی حالت میں تھے۔ تو گاؤں میں ایک شور اٹھا کہ کسی عورت کے بچے کو چیتا اپنے منہ میں اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ اتنا خطرناک اور خوخوار تھا کہ ہر کوئی اس سے ڈر رہا تھا، اور وہ عورت جس کا بچہ چیتا اٹھا کر لے گیا تھا وہ بے حال تھی اور کہہ رہی تھی کہ کوئی تو میرے بچے کو بچاؤ، کوئی تو آ کر میری مدد کرو۔ جب فقیر بابا نے ان لوگوں کی درد بھری آواز سنی تو ان لوگوں کے پاس چلے گئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، تم لوگ شور کیوں مچا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچے کو چیتا اٹھا کر لے گیا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم بہت پریشان ہیں اور اس سے لڑ بھی نہیں سکتے، وہ کسی کو بھی مار ڈالے گا۔ یہاں پر کوئی ایک ایسا بہادر نہیں ہے جو اس سے لڑے۔ تو فقیر بابا نے کہا ٹھیک ہے، میں جا کر تمہارے بچے کو بچا کر لاتا ہوں۔ تو وہ لوگ ان کو دیکھنے لگے اور ہنسنے لگے کہ آپ اس عمر میں اس حالت میں جائیں گے، وہ بھی ایسے خطرناک چیتے سے لڑنے۔ تو وہ بابا کہنے لگے مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہی رب ہے، زندگی اور موت دینے والا رب ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ میری مدد ضرور کرے گا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، یہاں تک کہ وہ بچے کی ماں کہنے لگی کہ اگر بابا آپ میرے بچے کو چیتے سے بچا کر لے آئیں تو میں اسلام قبول کر لوں گی اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گی۔ تو پھر بابا کہنے لگے ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا وقت دو۔ آپ چلتے ہوئے اس جگہ پر گئے جہاں پر چیتا گیا تھا۔ دوستو اس کے بعد کیا ہوا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو پھر وہ فقیر بابا اس چیتے کے پیچھے بچے کو بچانے کے لیے چل دیے۔ وہ چیتا بچے کو اٹھا کر ایک غار میں پہنچ گیا تھا۔
اب تک اس نے بچے کو نہیں کھایا تھا۔ جب آپ غار کے قریب پہنچے تو بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے۔ اے رب، تو ہی طاقت دینے والا اور تو ہی ہمت دینے والا ہے، تو جو چاہے کروا سکتا ہے۔ اس وقت اس خوخوار چیتے کے دل میں تو اپنی محبت ڈال دے اور ہماری محبت ڈال دے۔ یہی ہوا، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ وہ چیتا اس بچے کو چھوڑ کر آپ کی طرف جیسے ہی لپکا، اس نے آپ پر حملہ جیسے ہی کیا، یعنی کہ جیسے ہی آپ پر جھپٹا تو ایسی نگاہ کرم ہوئی، ایسی نظر پڑی اس چیتے پر فقیر بابا کی کہ وہ حملہ تو کیا کرتا، وہ تو آپ کے قدموں میں لپٹ گیا اور ایسے لپٹا کہ آپ کے قدموں میں پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن گیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بابا اب جنگل گئے ہیں، واپس نہیں آئیں گے۔ اس عورت کا رو رو کر برا حال تھا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ فقیر بابا آ رہے ہیں اور بچہ بھی صحیح سلامت ہے اور فقیر بابا بھی صحیح سلامت ہے، اور وہ چیتا بھی عاجزی کے ساتھ، غلامی کے ساتھ آپ کا مرید بن کر آپ کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ چیتا آپ کا مرید بن کر رہ گیا اور پھر آپ کی خدمت گزاری میں لگ گیا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ لوگوں نے یہ سب دیکھا تو کہنے لگے کہ اب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور صرف ایک انسان یہاں پر مسلمان نہیں ہوگا بلکہ پورے کا پورا گاؤں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے گا۔ اور اس طرح فقیر بابا کے ہاتھ پر پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ دوستو، فقیر جسے کہتے ہیں وہ مانگنے والا نہیں ہوتا۔ جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے اسے فقیر نہیں کہتے، بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کے لیے حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیتا ہے، اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، حضور کی محبت میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اور دنیا اس کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کامنٹ کر دیں تاکہ آپ کو ایسی نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔